وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن پہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا نا جس میں اس کو کوئی نہ کوئی یا بات سننی پڑ جاتی ہے، یا کوئی پریشان کن خبر، یا کسی کی دکھ بیماری، یعنی اپنی نہیں بھی تو کسی اور کی سن کے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی یاد ستاتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ بے چینی پریشانی انسان کو دکھ لگا رہتا ہے۔ کبھی اولاد کی نافرمانی ستاتی ہے انسان کو، کبھی والدین کے دکھ ستاتے ہیں، کبھی بہن بھائیوں پہ آنے والی کوئی مشکل انسان کو پریشان کرتی ہے۔ یعنی جب اپنے اوپر ساری راحتیں اور نعمتیں بھی ہوں نا بندے پہ، ہر لحاظ سے مطمئن ہے، جان مال ہر چیز میں عافیت ہے، تو ماں باپ کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے، ان کو دیکھ کے رونے لگ جائیں گے کہ ان کو کیوں تکلیف ہے۔ کسی اور پیارے کے بارے میں سنیں گے، بچے کو دیکھیں گے اس کو کوئی تکلیف، اس پہ رونا آئے گا۔ یعنی دنیا میں چین تو ہے ہی نہیں۔ تو چین کیا چیز دیتی ہے؟ یہ دین دیتا ہے کہ اس وقت بھی انسان مسکراتا رہتا ہے پھر کہ میرے لیے اس میں بھی کوئی خیر اور بلائی ہے، اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ تو مومن کا مرض اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مسکرانے لگے، پھر فرمایا تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے تو مومن کے معاملے پر تعجب ہوتا ہے، بے شک اس کا سارا معاملہ خیر ہی خیر پر مشتمل ہے۔ اگر اسے کوئی پسندیدہ چیز پیش آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کچھ ایسا پیش آ جائے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور مومن کے علاوہ کسی اور کو ہر معاملے میں ایسی خیر حاصل نہیں، یعنی اس طرح کی خیر حاصل نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح جو مومن بیماری پہ راضی رہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے بھیجی ہے، اللہ ہی ٹالے گا، اللہ ہی کی مرضی سے آئی ہے، تو راضی رہنے والے مریض سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ وہ علاج نہیں کرواتا، نہیں، علاج بھی کرواتا ہے، لیکن شفا بھی تو اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، اور بے شک اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی مقدر ہو جاتی ہے۔ مرض مریض کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام علا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جب وہ بیمار تھی، تو آپ نے فرمایا ابشری، اے ام علا خوش ہو جاؤ، مسلمان کے مرض کی وجہ سے اللہ اس کی خطائیں دور فرما دیتا ہے، جیسے آگ سونے اور چاندی کا کھوٹ ختم کر دیتی۔ تو انسان کے اندر جو نفاق کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور کرنے کا سبب ہے بیماری، گناہوں اور برائیوں کا کفارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، مومن مرد اور مومن عورت پر جسمانی یا مالی یا اس کی اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا، صاف ستھرا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت دیر بیمار رہ کر فوت ہوتے ہیں، تو لوگ ان پر بڑا ترس کھاتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں کس شامت میں پکڑے گئے ہیں یا ایسی کچھ چیزیں، لیکن وہ جتنی بھی دیر بیمار رہتے ہیں وہ بیماری ان کے گناہوں کا کفارہ بنتی چلی جاتی ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ کی کیا رائے ہے یہ بیماریاں جو ہمیں لاحق ہوتی ہیں ان میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کفارہ ہوتی ہیں۔ ابی ابن کعب نے پوچھا اگرچہ وہ قلیل ہو، تھوڑی سی بھی ہو؟ فرمایا ہاں، خواہ ایک کانٹا چبھے یا اس سے بھی کم ہو۔ تو ابی ابن کعب نے اپنے لیے دعا کی کہ مرتے دم تک ان سے بخار دور نہ ہو۔ آپ میں سے کوئی دعا نہ کرے، پھر ایسا نہ ہو کہ کچھ دنوں میں گھبرا جائے اور وہ پہلے سے بھی برا حال ہو جائے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ دعا کی کہ وہ ان کے لیے حج و عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ اور با جماعت فرض نماز میں رکاوٹ نہ بنے۔
سارے بڑے بڑے کام بھی ہوتے رہے. چنانچہ جو کوئی انہیں ہاتھ لگاتا اسے ان کا جسم تپتا ہوا ہی محسوس ہوتا حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معمولی بیماری بھی گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. کوئی چوٹ لگ جاتی ہے, کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے, کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے, اور پھر جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے اور وہ بستر سے اٹھتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن اس طرح پاک صاف ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. اور بیماری کی حالت میں اس کے سارے نیک اعمال بھی جو صحت کی حالت میں وہ کرتا تھا وہ بھی لکھے چلے جاتے ہیں.